الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے حد مہربان اللہ نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا، اور سورج اور چاند ایک نظام کے پابند ہیں، اور ستارے اور درخت سب اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرات، آج کل ملکی اور بین الاقوامی میڈیا میں چندریان 3 کا بڑا تذکرہ ہے اور اس کا چرچا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ملک کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے چاند تک رسائی حاصل کر لی، اور یہ خوشی کا موقع ہے۔ چاند اور زمین کی مسافت کے بارے میں سائنسدانوں نے جو بات کہی وہ یہ کہ 3,84,000 کلومیٹر کی مسافت ہے جو چاند اور زمین کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یہ سفر جو چندریان کا ہوا وہ اپنے لحاظ سے معنویت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، اور ملک کی ٹیکنالوجی کو اور اس کی قدرتی اور صناعی کو بڑھانے میں بہت معاون ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ رب العزت کے ماننے والے ہیں، فرشتوں، آسمانی کتابوں، تقدیر اور تمام ایمانیات کے شعبوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم غور کریں کہ اسلامی شریعت چاند کے حوالے سے کیا باتیں ہمیں بتاتی ہے، قرآن کریم چاند کے حوالے سے کیا ہمیں تعلیمات دیتا ہے۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 27 مرتبہ پورے قرآن کریم میں چاند کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے چاند کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاند اور سورج یا جتنی بھی مخلوقات زمین و آسمان میں پائی جاتی ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ دیوتا نہیں ہے، یہ معبود اور مسجود نہیں ہے۔ ان کے سامنے اسلامی شریعت کے لحاظ سے جھکنا اور ان کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جو بے اختیار ہے، اور دوسری مخلوق وہ ہے جو با اختیار ہے۔ بے اختیار جو مخلوق ہے اس میں زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، اور یہ تمام حیوانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس نظام پر ان کو لگا دیا ہے اس پر وہ چل رہے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے مخلوق المسیر، ایسی مخلوق ہے جن کو ایک نظام پر لگا دیا گیا وہ چل رہے ہیں۔ دوسری مخلوق وہ ہے جو انسان کی شکل میں ہے، اور وہ مخلوق ہے مخیر، با اختیار مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے سارے احکامات اور ساری شریعت ان کے اس سے متعلق کیے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے مدار کی طرف، اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے، اور یہ اندازہ ہے اس رب کا جو علیم ہے اور حکیم ہے، یعنی حکمت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت میں جہاں نظام فطرت کو بیان کیا گیا ہے، وہی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سے اس کائنات کا سورج ہے، ایسے ہی ہماری دین کا بھی ایک سورج ہے، ہماری شریعت کا بھی ایک سورج ہے، اور وہ ذات رسالت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح سورج اپنے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء، خاص طور سے خلفائے اربعہ، یہ ایسے ہیں جو ترتیب کے لحاظ سے اپنے نظام کی طرف، اپنے مستقبل کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، اس سے یہ متحد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں متعین کی ہیں، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے دائرے میں گردش کر رہا ہے۔ اور چاند کے سلسلے میں آگ کا العرجون القدیم، ایک مرحلہ آتا ہے کہ چاند بہت پتلا ہو جاتا ہے جو سوکھی چہری، اور ایک مرحلہ آتا ہے جو 14 رات کا چاند ہوتا ہے، بہت چمکدار، روشنی بکھیرتا ہوا، اور نور کا آلہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر طرف سے احسن اور آخری کی صدا بلند ہوتی ہے۔ تو چاند کا یہ تصور ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے سورہ یاسین میں۔ اور آگے بڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک سورت اتاری ہے جس کا نام ہے سورۃ القمر، اور سورۃ القمر یہ مکی سورت ہے، سن 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ کفار نے مطالبہ کیا کہ
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ رسول ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بہت سے معجزات دکھائے، جن میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ 14ویں رات تھی، چاند بالکل مکمل شکل میں موجود تھا، ایک حصہ ہیرا پہاڑ کے ایک طرف تھا، دوسرا حصہ ہیرا پہاڑ کی دوسری طرف تھا، اور 10 صحابہ کرام سے روایت منقول ہے۔ اس واقعے سے جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچ ہے اور برحق ہے، ایسے مشرکین کے سامنے یہ حجت تمام ہو گئی۔ وہ کہتے تھے کہ کیسے قیامت قائم ہوگی، یہ چاند ٹوٹ جائے گا اور سورج بکھر جائے گا، زمین بالکل تہس نہس ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ ان کے سامنے دلیل سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس نظام کو حوالہ کر سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سورۃ القمر کے نام سے اللہ رب العزت نے سورۃ اتاری ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں چاند کا تذکرہ آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو قوم ملی تھی وہ قوم ستارہ پرست تھی۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا، پہلے تو یہ کہا کہ ستارہ ہمارا رب ہے، جب ڈوب گیا تو کہا کہ ستارہ میرا رب نہیں ہے۔ پھر چاند جب شروع ہوا کہا کہ چاند میرا رب ہے، ڈوب گیا کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورج شروع ہوا کہا کہ سورج میرا رب ہے، پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا کہا سورج میرا رب نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس میں تغیر و تبدل نہیں ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے جس میں عجز اور کمزوری نہیں ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو حی القیوم ہے، زندہ ہے اور لازوال ہے، اصل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ستارے مؤثر ہیں، چاند مؤثر ہیں، کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے چاند کی معنویت کو قرآن کریم میں ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی مواقع ہیں جن میں قرآن کریم میں چاند کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ ایک زمانے جاہلیت میں ایک عقیدہ پایا جاتا تھا کہ یہ چاند اور سورج گرہن جو ہوتے ہیں کسی اہم حادثے یا کسی واقعے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، شرکات میں ان کا انتقال ہوا تو چاند گرہن ہو گئی، سورج گرہن ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اس حادثے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعقیدگی کو ختم کیا اور کہا بالکل نہیں، چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، یہ کسی حادثے سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ آج چاند پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ چاند تک پہنچا جا رہا ہے، بہت مبارک ہو۔ یہ قال نے تو کہا تھا کہ ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنے حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفر و ضرب کر نہ سکا۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کی طرح زمین پر چلنا سیکھے، پہاڑوں پر چلا جائے اور فضا میں تیرنے لگے اور تالابوں میں جائے، سمندروں میں جائے، یہ سب کمال اپنی جگہ پر مبارک ہو، لیکن انسان کی طرح انسان کو سے چلنا نہیں جائے تو اس کی انسانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بعد ساری ترقیاں مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہمیں صحیح کام کی توفیق